والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ بات توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، رونے والوں کو ہنسانے والے، مرنے کے بعد گاؤں والے، گھر والے سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں دفن کر کے 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ذکر امام حسین کی محفل ہے۔ کربلا میں بچے بھی تھے تو جوش اور جذبے والے تھے، جوان بھی تھے تو جوش و جذبے والے تھے، مگر آج ہمارا جوش نیکی کے معاملے میں ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اس ٹھنڈے پڑے ہوئے پھر اس میں جوش لانے کے لیے آپ کے گاؤں میں ذکر حسین ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اب درود پڑھا رہا ہوں تو آپ بآواز بلند پڑھیں تاکہ مسجدوں کی دیواریں قیامت کے دن گواہ بن سکیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رونق محفل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد جیلانی صاحب، خطیب و امام مسجد حاضہ، اور آئے ہوئے ہمارے مہمان مخلص محترم حضرت علامہ مولانا محمد فیروز صاحب قبلہ جو ادونی سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ حافظ و قاری مولانا مولوی ریاض برکاتی صاحب قبلہ، اور مسجد حاضہ کے کمیٹی والے وہ متولی اور حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں سے سلام کیا، چندہ نہیں مانگا، آپ پھر ایک بار سلام کرتا ہوں، ذرا اچھا جواب تگڑا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو تو نے میرے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو تو نے میرے مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا،
ہر ذرہ نجف کو نگینا بنا دیا، ہر ذرہ نجف کو نگینا بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج آپ کے اس گاؤں کے اندر ذکر امام حسین کی محفل کو سجا کر یہ ثابت کر دیا کہ بارش آئے یا طوفانی ہوائیں آئیں مگر آج ہم امام حسین کا ذکر کر کر ہی رہیں گے، اور آپ نے یہ طے کر کے اس محفل کو سجایا، کربلا میں پانی بند کر کے آزمایا اور یہ گاؤں والوں کو پانی برسا کر آزمایا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کیا کتنے حسین کے چاہنے والے آتے ہیں اور کتنے حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ذکر امام حسین کی محفل میں آنے والوں، یہ محفل بڑی بابرکت والی محفل ہے۔ امام حسین کا مقام کیا ہے، امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، امام حسین سے محبت کرنے کا اللہ ہمیں صلہ کیا دینے والا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے سے اللہ ہمیں کیا انعام دینے والا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت کی محبت کے وہ دلائل پیش کروں گا جس کو سننے کے بعد میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ اہل بیت سے محبت کریں گے، مولا حسن سے محبت کریں گے، مولا حسین سے محبت کریں گے، مولا علی سے محبت کریں گے، خاتون جنت سے محبت کریں گے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی پر اتری ہوئی اللہ کی کتاب کہتی ہے، قل اے محبوب تم کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے لوگو، نبی کے آنے سے تمہیں دین ملا، محمد کے آنے سے اسلام ملا، محمد کے آنے سے قرآن ملا، محمد کے آنے سے رمضان ملا، محمد کے آنے سے رجب ملا، محمد کے آنے سے شعبان ملا، محمد کے آنے سے کعبہ ملا، محمد کے آنے سے حج ملا، محمد کے آنے سے نماز ملی، محمد کے آنے سے روزہ ملا، محمد کے آنے سے ایمان ملا۔ اگر نبی نہ آتے تمہیں کچھ نہیں ملتا تھا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا محمد کے ذریعے دیا ہے، تو اللہ کے نبی کے ذریعے پوری دنیا کو جو کچھ ملا ہے، تو دنیا والوں نے سوچا کہ چلو نبی نے ہمیں سب کچھ دیا، دین دیا تو نبی نے دیا، اسلام دیا تو نبی نے دیا، ماں کا مرتبہ بتایا تو نبی نے بتایا، باپ کا مقام بتایا تو نبی نے بتایا، مرد اور بیوی میں دونوں کیسے حقوق ادا کرنا یہ نبی نے بتایا، سب کچھ نبی ہمیں دیے، ہم نے نبی کو کچھ نہیں دیا۔ تو صحابہ کرام نے پیسہ دولت یعنی درم دینار اکٹھا کر کے حضور کو لا کر دینا چاہتے تھے۔ مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، جلدی سمجھ میں آئے گا کہ ایک محلے میں ایک مولوی صاحب آئے، وہ محلہ پورا بگڑا ہوا تھا، علم سے دور تھا، اس گاؤں کے اندر اس محلے میں لوگ شراب پیتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے، ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، پانی نہانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، مگر مولوی صاحب آنے کے بعد گاؤں والوں کو قرآن کی تعلیم کیا ہے پتہ چلا، باپ بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے، بیٹے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بچے نعت شریف پڑھ رہے ہیں،
بچے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، مولوی صاحب آنے سے ہمارے بچے سدھر گئے، مولوی صاحب آنے سے گھر سدھر گیا، مولوی صاحب آنے سے مسجد بھر گئی، مولوی صاحب آنے سے سارے گاؤں کے اندر ایک امن اور پیس کا ماحول ہو گیا، مولانا نے ہمارے بچوں کو سدھارا ہے۔ ہم مولانا کی کتنی خدمت کریں تو بھی کم ہے، پورے محلے والے گاؤں والے مل کر پیسے لے کر جیسا ہدیہ لا کر امام صاحب کو دیتے ہیں، ویسے ہی صحابہ بھی کیا سوچے تھے کہ نبی آئے تو سب کچھ ملا، ہم بھٹکے ہوئے تھے نبی نے راستہ دکھایا، ہم گمراہ تھے محمد نے راستہ دکھایا، ہم نبی نے سب کچھ دیا ہے، ہم نے نبی کو کچھ نہیں دیا۔ صحابہ بھی کچھ پیسے جمع کر کے حضور کو لے جا کر دینے گئے، لے کر پہنچے تو جبریل امین تشریف لائے، اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ حبیب آپ کے صحابہ سے کہہ دینا نبی لینے نہیں آتا، دینے کے لیے آتا ہے، نبی لینے نہیں آتا ہے، دینے کے لیے آتا ہے۔ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا، یہ آپ کے آنے سے ان کو جو کچھ ملا ہے اس کے بدلے میں مال دینا چاہتے ہیں، درہم و دینار دینا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے میں ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں ان سے کوئی سوال نہیں کرتا، مگر کیا چاہتے ہیں رسول اللہ؟ الا المودۃ فی القربہ، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان سے محبت کرو۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو ماں کا مقام کیا ہے ہمیں نہیں معلوم تھا، اگر آپ نہ آتے تو باپ کا مرتبہ کیا نہیں معلوم تھا، یا رسول اللہ ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، آپ آنے سے بچی کا مقام کیا ہے پتہ چل گیا۔ آقا آپ کے آنے سے نماز ملی، آپ کے آنے سے قرآن ملا، آپ کے آنے سے دین ملا، آپ کے آنے سے سب کچھ ملا، اتنا دے کر بھی آپ کہتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں لوں گا۔ ہاں اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے گھر والے کون ہیں، آپ کے قرابات دار کون ہیں؟ تو میرے نبی نے کہا علی میرا گھر والا ہے، فاطمہ میری گھر والی ہے، حسن ہے، حسین ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ محمد سے محبت کرے گا، اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ گویا خدا سے محبت کرے گا، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈالتا، اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، جنت عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے کا آرڈر مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، عالم کی لکھی ہوئی کتاب کا حکم نہیں ہے، کسی مصنف کے تصنف کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن میں آیا ہے، قرآن مجید 6666 آیتوں میں 1,27,00,000 حروف کے اندر اگر کسی کے گھر کا ذکر ہے تو وہ صرف اس دنیا میں اہل بیت کے گھرانے کا ذکر ہے، وہ حسین کا ذکر ہے، وہ حسن کا ذکر ہے، وہ فاطمہ کا ذکر ہے، وہ علی کا ذکر ہے، وہ نبی کے گھرانوں کا ذکر ہے، قرآن میں آیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے نماز پڑھنے والوں، حج کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، اگر نماز تو پڑھ رہے ہو محبت نہیں ہے تو پھر نماز روک دی جائے گی، نماز کے لیے محبت شرط ہے، نماز بعد میں آئی ہے، مصطفیٰ پہلے آئے ہیں، نبی پہلے آئے ہیں، اور نبی نے بتا دیا محبت ہی سے ہی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ محبت ہے تو سب کچھ ہے، اگر آپ کے دل میں محبت ہے تبھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ آپ کے دل میں حسین کی محبت ہے، اللہ اکبر، محبت ضروری ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے محبت کرو، بغیر بھوک لگے کہ کوئی کھانا نہیں کھاتا، بھوک لگنے کے بعد کھانا کھانے کا مزہ الگ ہے۔ بھوک نہیں لگ رہی اگر کھا لیا تو پھر یاد رکھنا بد ہضمی ہو جاتی ہے، ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ بھوک لگنے کے بعد ہی کھانا کھانا، محبت دل میں اترنے کے بعد ہی عبادت کرنا مزہ ملتا ہے۔ محبت پہلے ہے، اگر تم رسول سے محبت کرو گے، حسین سے محبت کرو گے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جیسے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کربلا یاد آئے گا، امام حسین کربلا میں تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ کرے، آج اللہ مجھے پنکھے کے نیچے سجدہ کرنے کی توفیق بخشا ہے۔ وہ حسین جو کربلا کی سرزمین پر تلواریں چل رہی ہے، تیریں برس رہی ہے، مگر نماز کا وقت آیا تو مولا حسین نے کربلا میں سجدہ کر کے بتایا، او میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ مولا حسین نے اسی نماز کی وجہ سے پورے کنبے کو قربان کر کے
نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بچایا ہے، اب تم بھی نماز پڑھو تاکہ میرے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ جائے۔ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نماز پڑھ کے بتایا ہے۔ کربلا کا تذکرہ سننے سے پہلے آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہاں حفاظ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب تم کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان سے محبت کرو۔ اب ابو بکر بیٹھے تھے، عمر بیٹھے تھے، عثمان بیٹھے تھے، ابو ہریرہ تھے، بلال حبشی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر والے کون کن سے محبت کرنا؟ علی سے محبت کرو، فاطمہ سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ کون؟ فاطمہ، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ جنت کی خوشبو آتی ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نبی نے کہا۔ حضور نبی نے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور کہا فاطمہ میری بیٹی ہے، ان سے محبت کرو، یہ حسین اور حسن کی ماں ہے، ان سے محبت کرو، یہ امام حسین کی ماں ہے، یہ امام حسن کی ماں ہے۔ جانتے ہو فاطمہ کون ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، بولے یا رسول اللہ میرے گھر میں دعوت ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ حضرت عثمان غنی دعوت دیے تو حضرت عثمان غنی کی دعوت کو حضور قبول کرے، چلو ہم تمہارے گھر دعوت میں آئیں گے۔ اب میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ عثمان غنی کے گھر کو جا رہے تھے، عثمان غنی ایک پین بھی ایک کاغذ لے کر حضور کے پیچھے پیچھے جو سرکار کے قدم گر رہے نا اسے نوٹ کر رہے تھے، ایک گریا، دو گریا، یعنی حضور کے گھر سے لے کر عثمان غنی کے گھر تک کتنے قدم گرے وہ سارے قدموں کو آپ نے پین لے کر کاغذ پہ لکھتے گئے۔ اب جیسے گھر پہنچے دعوت ختم ہو گئی، صحابہ پوچھے عثمان تم نے رسول اللہ کے قدموں کو کیوں نوٹ کیا، کیوں لکھا؟ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں نبی کے گھر سے لے کر میرے گھر تک کتنے قدم گرے ہیں حضور کے، اتنے غلاموں کو آزاد کر دوں گا، اتنے غلاموں کو میں آزاد کر دوں گا۔ بڑے پیسے والے تھے عثمان غنی، وہ زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا بولے تو آج کا اگر حساب لگائے تو ایک اندازہ بتا رہا ہوں 5-5 10 لاکھ ہوتے تھے۔ کتنے قدم گرے، اتنے غلاموں کو کروڑوں روپے خرچ کر دیا، نبی کو دعوت بھی دی اور نبی کو خوش بھی کر دیا۔ ایسی دعوت عثمان غنی نے کر دی، حضرت علی حیران ہو گئے اور سیدھا گھر جا کر سوچ میں پڑ گئے۔ خاتون جنت فاطمہ نے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے سرتاج کس سوچ میں ڈوبے ہو؟ حضرت علی نے کہا فاطمہ آج عثمان غنی نے عجیب و غریب دعوت دی رسول اللہ کو، میں بھی وہ دعوت میں شامل تھا، رسول اللہ کو دعوت دی اور میرے نبی کے جتنے قدم گرے عثمان غنی اتنے غلاموں کو بھی آزاد کر دیا۔ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، میں بھی رسول اللہ کو اپنے گھر بلاتا تھا، کیونکہ فاطمہ کا گھر ایسا گھر ہے 3 دن تک چولہا نہیں سلگتا تھا، مگر فاطمہ بھوکی پیاسی رہ کر بھی کبھی نماز نہیں چھوڑتی تھی، فاقے سے زندگی کاٹ کر بھی فاطمہ کبھی تلاوت سے منہ نہیں موڑتی تھی، 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ایک مہینے کا اناج فریجوں میں اسٹاک ہے، ایک سال کے چاول کے تھیلے ہیں، جواری کے تھیلے ہیں، گیہوں اور جو کے تھیلے ہیں، گھروں میں اناج اسٹاک رکھ کر بھی فجر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اللہ کے گھر کو آنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں یہ اناج قبر میں نہیں آتا، تمہاری نماز تمہارے قبر میں آنے والی ہے، تمہاری نماز قبر میں آنے والی ہے، نماز کی پابندی کرو۔ فاطمہ کا گھر ایسا گھر ہے 3 دن تک چولہا نہیں سلگتا، مگر علی کہتے ہیں اے فاطمہ کاش اگر میں بھی دولت مند ہوتا تو میں آج رسول اللہ کو دعوت دیتا تھا۔ فاطمہ نے کہا
اے علی اگر آپ کا خیال ہے دعوت دینا تو جاؤ، نبی کو دعوت دینا ہمارا کام ہے، کھلانا میرے مولا کا کام ہے، جا کر دعوت دے کر آؤ۔ علی جا کر دعوت دیتے ہیں، آقا میرے گھر بھی آپ تشریف لائیے، میرے گھر میں بھی آپ دعوت ہے۔ اب اللہ کے نبی نے دعوت کو قبول کیا۔ ادھر فاطمہ جس کے گھر میں اناج نہیں، جس کے گھر میں آٹا نہیں، جس کے گھر میں چاول نہیں، خالی ہانڈی فاطمہ چولہے پر چڑھاتی ہے اور سجدے میں گر کر روتی ہے، اے اللہ تیری بندی فاطمہ آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے کہ میں نے تیرے نبی کو دعوت دی ہے، میرے گھر کی حالت تو جانتا ہے، میرا کام ہے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کرنا، مولا نبی کو دعوت دینا یہ ہمارا کام تھا، اب کھلانا تیرا کام ہے۔ ادھر فاطمہ سجدے میں رو رہی ہے، ادھر اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ فاطمہ کے گھر آ گئے، جیسے دستر لگایا گیا علی نے آ کر فاطمہ سے پوچھا کیا کھانا سالن روٹی تیار ہے؟ تو فاطمہ نے کتنے یقین کے ساتھ کہا علی چولہے پر میں نے ہانڈی چڑھائی ہے، انشاءاللہ آپ ڈھکن ہٹا کر دیکھ لیں، جیسے ڈھکن ہٹایا گیا پکا ہوا سالن اور روٹیاں موجود نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، پکا ہوا چیزیں نظر آئی، آپ نے ان پکی ہوئی چیزوں کو لا کر رسول اللہ کی خدمت میں رکھا اور فاطمہ اور مولا علی شیر خدا نے پیش کیا اور صحابہ اکرام کھانے لگے۔ جیسے صحابہ کھانے لگے اب اس کے بعد فاطمہ سے کہتے ہیں علی آ کر فاطمہ عثمان غنی ایک ایک قدم پر غلاموں کو آزاد کرے، اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں جو غلاموں کو آزاد کر سکیں۔ تو فاطمہ نے کیا کہا، اے میرے سردار میرے پاس دولت تو نہیں، البتہ ہمارے بابا ہمارے رسول اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی امت کی بہت فکر کرتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، ہم امتی ہیں رسول اللہ کے، کیا ہیں ہم امتی ہیں رسول اللہ کے، نبی اپنی امت کی فکر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کبھی کبھی رسول اللہ رات میں اٹھتے لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، پیروں پہ سوجن آتی تھی، پیروں پہ سوجن آتی تھی، کبھی سجدے میں جا کر کہتے تھے اللہ میری امت کو بخش دے، میرے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بابا اپنی امت کی فکر میں روتے ہیں راتوں میں، اور آج یہ امت ہے جو نبی ہم گناہگاروں کے لیے رو رہے ہیں، اور ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو کر یوٹیوب میں گندی تصویریں دیکھنے والوں، پکچر دیکھنے والوں، اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سننے والوں، فیس بک اور یوٹیوب کے اندر انسٹاگرام کے اندر نہ جانے پب جی کھیلنے والوں، گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے موبائل کے اندر ناچ گانے سن رہے ہو، کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی، میرے رسول کو تکلیف نہیں ہوگی کہ میرا امتی فلاں کھیڑے گاؤں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر موبائل میں گندے گندے مناظر دیکھ رہا ہے، پکچر دیکھ رہا ہے، نبی کو تکلیف ہوگی؟ ہمارے نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، ارے ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ حضور ہم گناہگاروں سے محبت کرتے ہیں، ہم گناہگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ ماں پیار کرتی ہے مگر ماں کا پیار ختم ہو جائے گا، باپ کا پیار ختم ہو جائے گا، اس لیے جب تک جسم میں روح ہے ماں پیار کرتی ہے، جب تک بیٹے کے بدن میں جان ہے باپ پیار کرتا ہے، جب روح نکلنے کے بعد پیار ختم ہو جاتا ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر نبی کا پیار ایسا ہے مرنے کے بعد جہاں ساری محبتیں اور سارا پیار ختم ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ کا پیار کام میں آتا ہے، نبی کی محبت کام میں آتی ہے۔ اور جب قبر میں لٹایا جائے گا، اگر آج ہم ناڑگن کے اندر اس گاؤں میں اگر کسی قبرستان میں مردے کو لٹایا گیا، مدینے سے حضور قبر میں آئیں گے اور دیکھ کر مسکرائیں گے، یہ تو 5 نمازیں کتنا بھی کام رہتے چھوڑ کر پڑھتا تھا، نبی دیکھ کر مسکرائے، خبر جنت بن جاتی ہے، خبر جنت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ کہتی ہے اے علی میرے بابا امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، راتوں کو اڑتے
اٹھتے تو امت کو یاد کرتے ہیں اور جب سجدے میں جاتے تو امت کے لیے روتے ہیں۔ نبی رو رہے ہیں، کیا ہو گیا اس امت کو؟ نمازیں چھوڑ کر بھی رونا نہیں آتا، نمازیں چھوٹنے کے بعد بھی رونا نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ جس امت کو، بکھری ہوئی امت کو، بکھرے ہوئے لوگوں کو رسول اللہ ملانے کے لیے آئے تھے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو نبی جوڑتے رہے، پتھروں کے مار کھا کر دعائیں دیتے رہے، لوگ راستے میں کانٹے بچھائے، میرے رسول دعائیں دیتے گئے۔ آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بدکرداریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، عبادت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آج آپ کے گاؤں کے اندر سچی بات تو یہ ہے کہ یہ محفل اتنی بابرکت والی محفل ہے کہ جہاں جہاں لوگ دور بیٹھے ہیں وہ اتنا فائدہ ان محفلوں میں نہیں جو آج کی محفل امام حسین کے نام پر ہے، امام حسین کے نام پر ہے۔ کہنے لگی کہ علی میرے بابا امت کے لیے روتے تھے، میرے بابا امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے، اب میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہہ دینا۔ فاطمہ رو کر دعا کرتی ہے، میرے اللہ فاطمہ کے گھر کی حالت تو جانتا ہے، میرے گھر میں 3 دن تک، کبھی 5 دن تک چولہا نہیں سلگتا، ہمارے گھر سے تو خبر رکھتا ہے، باخبر ہے میرے مولا، ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کو دیکھنے والے میرے مولا۔ عثمان کے پاس دولت تھی، انہوں نے خدموں کے بدلے میں غلاموں کو آزاد کر دیا، میرے پاس دولت تو نہیں، بس دعا کرتی ہوں میرے بابا کی امت کو بخش دے، میرے بابا کی امت کو جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ رو رہی ہے فاطمہ، ہمارے لیے رو رہی ہے میری بہنوں۔ فاطمہ کہتی ہے اے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے، یہ سر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتی، داڑھ میں درد ہوا تو برداشت نہیں کر سکتی، بواسری ہو گئی تو درد برداشت نہیں کر سکتی، کڈنی میں کنکر آیا تو تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ دوزخ کے عذاب کو کیسے برداشت کریں گے مولا؟ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ رو رہی ہے فاطمہ ہمارے لیے، جیسے رونا تھا اللہ نے کہا فاطمہ نبی کے ایک ایک قدم کی برکت سے 70 ہزار گناہگاروں کو ہم جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتے ہیں، جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں ہمارے لیے فاطمہ رو رہی ہے، ہماری بخشش کی دعائیں مانگ رہی ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے گھر والوں سے محبت کرو، یہ سب تم سے محبت کرتے ہیں، فاطمہ سے محبت کرو۔ دیکھو کتنی محبت ہے، یہ ہے خاتون جنت جن کے بارے میں نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ فاطمہ، ایک مرتبہ یہودی لوگ آئے، یہودی آئے اور یہودیوں کی بیویاں یہودن آئے، آ کر حضور سے کہنے لگے اے محمد ہمارے گھر میں شادی ہے، تمہاری بیٹی کو بھیجو، آپ کی بیٹی کو بھیج دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے آنے والوں کو بھی دیکھا، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ بھی نبی دیکھ لیے، بولے اچھی بات ہے میں بھیج دوں گا۔ اب نبی نے وعدہ لے لیا۔ اب ان کے دل میں کیا تھا، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری شادی میں آئے گی تو ہم تو قیمتی لباس پہنیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اور محمد کی بیٹی کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، وہ بھی پیون لگے ہوئے ہیں، جب وہ شادی میں آئے گی تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ ہے محمد کی بیٹی، یہ نیت سے دعوت دیے، حضور جانتے ہیں، بولو سبحان اللہ، حضور جانتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو بھی جانتے ہیں، دعوت کو قبول کرے، جاؤ ہماری بیٹی ہم تمہارے پاس شادی میں بھیجیں گے۔ جیسے دعوت قبول ہوئی، اب میرے آقا آ کر فاطمہ سے کہتے ہیں دعوت میں جانا ہے، بابا کا حکم تھا، جی بابا جان جب آپ کا حکم ہے تو میں ضرور جاؤں گی، مگر میرے لباس کا کیا ہوگا؟ اتنا کہنا تھا، جبریل علیہ السلام جنت سے جوڑا لے کر آئے، جنت سے جوڑا لے کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے یہ جوڑا دیا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے، یہ پہن کر شادی میں جانے کا حکم ہے، یہ پہن کر شادی میں جائیں۔ فاطمہ وہ جنتی لباس پہن کر جب شادی میں پہنچی، وہ عورتیں جو یہودن تھی وہ انتظار کر رہی تھی کہ محمد کی بیٹی آئے گی،
ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ فاطمہ کے بدن پر ایک لباس ہوتا اور وہ بھی پھٹا تو اس میں پیون لگائے جاتے تھے، پیون لگائے جاتے تھے، نہ جانے کتنے پیون لگے ہوئے تھے۔ فاطمہ کا ایک لباس تھا، وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے، انبیاء کے امام کی بیٹی ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی ہو کر ایک لباس ہے، وہ بھی پھٹا تو اسے پیون لگا کر پہنتی ہے۔ مگر آج ہماری ماں بہنوں کے لباس کا عالم کیا ہے؟ 10-10 ہزار کی ساڑیاں شادی میں خرید کر ٹرنک کے اندر رکھے ہیں، کبھی کبھی نکال کر پہنتے ہیں۔ آج ٹرنگیں بھر کر ساڑیاں پڑی ہے، جوڑے پڑے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہماری بہنوں کے پاس، ہمارے مردوں کے پاس کپڑوں کے ڈگار لگے ہوئے ہیں، اتنا سب کچھ پہن کر بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں، سر جھکانے کو تیار نہیں، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، عبادت کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں، فاطمہ کی زندگی سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نبی کے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ کیوں کہا؟ یہ وہ گھرانہ ہے جو بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا جانتے ہیں، دوسروں کو کھلانا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت کا وہ لباس جو پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، جب وہ آئے گی تو ہم مذاق اڑائیں گے، مگر جب جنت کا جوڑا پہن کر فاطمہ شادی میں پہنچی، یہودن کی آنکھیں لگنے کے لگی ہی رہی، حیران ہو گئی، پیروں کے نیچے سے زمین چلے گئی۔ کیا لباس ہے فاطمہ کا؟ بولو سبحان اللہ۔ جنتی لباس ہے جی، محبت سے بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارا منہ نہیں کھلتا کیونکہ شیطان کو معلوم ہے یہاں سبحان اللہ بولے تو اسے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ منہ میں زبان دیا نا، چغلی کرنے نہیں دیا۔ چغلی کرنا رہے تو پہلے کھلتا منہ، جھوٹ بولنا رہے تو بھی بہت جلدی کھلتا، کسی کے گلے گانا رہے تو بھی منہ کھلتا، گالیاں دینا رہے تو بھی منہ کھلتا۔ سبحان اللہ بولنے کے بعد سے کئی گنے کھولنا، بولو جی سبحان اللہ۔ اب اگر کسی کا منہ بند ہے تو بولے یہاں بھی بند، خبر میں بھی بند، وہاں بھی بند۔ جس کا کھل گیا اس کے لیے خبر میں جنت کے دروازے کھل جائیں، یہاں بھی بیڑا پار۔ شرم میں سب چلے جاتا، نہیں شرمیں دین کے معاملے میں شرمنا نہیں ہے، نیکیاں کمانے میں شرمنا نہیں، ایسی محفلوں میں آنے سے شرمنا نہیں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد گھڑی گھڑی اٹھک بیٹھک نہیں کرنا، کیونکہ یہ ادب کی محفل ہے، یا فرشتے بیٹھے تو اٹھتے نہیں، جب تک سلام نبی کو کرتے نہیں کوئی فرشتہ جاتا نہیں، جب تک بیٹھتے۔ مگر یہ انسانی ہے، اٹھک بیٹھک کرنا اس کے اندر نفس اور شیطان ہے، وہ جانتا ہے شیطان یہ محفل کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم نے شیطان کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں شیطان بھڑکارا بولتے، شیطان کو دیکھے نہیں مگر کیا بولتے بھڑکارا بولتے، مگر دیکھے نہیں وہ بھڑکارا بول رہے ہیں۔ کیا فرشتوں کو بھی دیکھے؟ کیا نہیں دیکھے؟ تو پھر جو فرشتوں کو نہیں دیکھے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ تو فرشتے بھی ہیں، رحمت کے فرشتے گھیر لیے ہیں، اور وہ شیطان کو معلوم ہے یہاں بیٹھے تو بخشش ہو جائے گی، وہ نیکیاں کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بار محبت سے بولے ماشاء اللہ، اور ایک بار بولے سبحان اللہ۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ یہ ایسا گھرانہ ہے، یہ ایسا گھرانہ ہے کہ امت کی بخشش کے لیے نبی تو رات دن روتے ہی رہے، مگر اسی امت کی بخشش کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے، فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ تو آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، وہ یہودی، وہ یہودن، یہی بات کہہ رہا تھا، وہ یہودن جو نبی کی بیٹی کو اس نیت سے دعوت دیے، اے محمد آپ اپنی بیٹی کو ہماری شادی میں بھیج دیجئے۔ میرے نبی نے آنے والی عورتوں کے دلوں کو بھی دیکھا، ان کی نیتوں کو بھی دیکھا، دیکھ کر نبی نے کہا جاؤ ہم اپنی بیٹی کو بھیجیں گے، مگر وہ مذاق اڑانے کی نیت سے دعوت دیے تھے۔ جب نبی کی بیٹی جنت کا جوڑا پہن کر وہ شادی میں پہنچی تو ساری عورتیں دنگ رہ گئی، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ ساری عورتیں فاطمہ کے پیچھے کنیز کی طرح آنے لگی، اور خاتون جنت شہزادی ملکہ کی طرح آگے جا رہی ہے، اور وہ پیچھے کنیزوں کی طرح آ رہی ہے۔ ساری عورتوں نے کہا فاطمہ یہ لباس کہاں سے لائی ہو؟ یمن سے منگائی ہو، شام سے منگائی ہو، سیریا سے منگائی ہو، کہاں سے آیا یہ لباس؟ کہاں سے لائی ہو یہ لباس؟ فاطمہ نے کہا نہیں، یہ لباس میرے بابا نے دیا۔ اچھا آپ کے بابا کو کس
کس نے دیا؟ جبریل علیہ السلام نے دیا۔ اچھا جبریل کو کس نے دیا؟ میرے مولا نے دے دیا ہے۔ اچھا یہ جنتی لباس ہے۔ حضرت فاطمہ نے یہ کہہ کر اپنے لباس کو اس طرح تھوڑا کر دینا ہی تھا، لباس بہت بڑا تھا، اس طرح ہٹائے تو نور کی شعائیں ایسی نکلی، ان شعاؤں کو دیکھ کر سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ اسی وقت فاطمہ کے قدموں میں گر کر عورتوں نے کہا فاطمہ جب جنتی لباس کا یہ عالم ہے تو تمہارا دین، تمہارے بابا کا دین سچا ہے، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا جائے۔ سارے لوگ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے فاطمہ، ان سے محبت کرو۔ اور آگے چلیے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، میرے نبی نے کہا میرے گھر والوں سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو، حسین سے محبت کرو۔ اللہ اللہ، کون حسین؟ امام حسین۔ آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے آقا مسجد نبوی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ ہے نا، عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے بھی پڑھ لیے تو بھی چلتا، آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، میں جلدی ختم کروں گا۔ امام حسین کے ایک دو واقعات بتا کر کربلا کا ایک واقعہ بولوں گا۔ کربلا کے واقعے اتنے چھوٹے وقت میں نہیں بول سکتے، لمبے لمبے واقعے ہیں وہ، اس کے اندر ایک ایک جو شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کا ذکر کرنے کے لیے رات بھی جاتی، دن بھی جاتا، سالہ بھی چلے جاتے، مگر بات باقی رہ جاتی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ بس امام حسین اور امام حسن اور امام حسین کا مقام کیا ہے بتا دوں گا۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ایک مرتبہ ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہرنی کا بچہ لے کر آئے، وہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیے۔ وہ ہرنی کا بچہ رسول اللہ جیسے اپنے ہاتھ میں لیے، امام حسن بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نانا نانا وہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دیجئے۔ جیسے حسین ہم امام حسن کو دے دیے، امام حسن وہ بچہ لے کر دوڑتے ہوئے گھر گئے۔ امام حسین دیکھے، بھائی جان یہ بچہ کہاں سے لائے؟ لاؤ مجھے دے دو۔ نہیں نہیں میں نہیں دوں گا، تمہیں اگر ہرنی کا بچہ چاہیے تو جاؤ نانا کے پاس جا کر لے لو۔ امام حسین آئے، یہ جو بڑے بھائی تھے گیس والے، ابھی آئس والے، ہاں یہ چھوٹے بھائی امام حسین، چھوٹے بھائی امام حسن، بڑے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور کربلا میں شہید ہوئے سالے بڑے بھائی نہیں، ہاں بولو کون سو بھائی؟ چھوٹے بھائی۔ یہ یاد رکھنا، امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ کربلا میں جو شہید ہوئے انہوں چھوٹے، جو زہر دے کر شہید کر دیا گیا وہ بڑے، ان کو امام حسن بولتے، ان کو امام حسین بولتے۔ امام حسن ہرنی کا بچہ لے کر گئے تو چھوٹے بھائی نے بولا بھیا وہ بچہ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نانا کے پاس جاؤ، میں نے نانا کے پاس سے لا لیا، آپ بھی جاؤ۔ امام حسین دوڑتے ہوئے گئے، بولے نانا نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے، مگر ایک بچہ وہ بھی ایک صحابی لا کر دیے تھے وہ دے دیے، اب دوسرا بچہ کہاں سے لانا؟ حسین ضد کر رہے ہیں، نانا مجھے بچہ چاہیے، نانا مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے۔ اب امام حسین رونے والے ہی تھے، اچانک صحابہ نے کیا دیکھا؟ مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ایک بڑی ہرنی اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی ہے، اور ساتھ لے کر آئی ہے، اور آ کر کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ جو پہلا بچہ جو آپ کے دربار میں لایا گیا وہ میرا بیٹا ہے، اور یہ دوسرا بچہ بھی میرا ہے، یہ بھی لے لیجئے، وہ حسن کو دے دیے، یہ حسین کو دے دو، کیونکہ اگر حسین کی آنکھوں میں سے آنسو نکلے عرش اعظم ہل جائے گا، ہم میرے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتے ہیں، حسین کا رونا پسند نہیں ہے، میرا بچہ لے لو یا رسول اللہ۔ ایک جانور بھی حسین سے محبت کرتا ہے، ایک جانور بھی حسین سے محبت کرتا ہے، ہرنی کا بچہ لا کر دے دیا۔ یہ ہے امام حسین کا مرتبہ، اگر وہ رو جائیں آسمان ہل جاتا ہے، وہ رو جائیں وہ عرش کو ہلا دیتا ہے۔ امام حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں، آج ذکر امام حسین کی محفل سجائی گئی۔ ایک مرتبہ امام حسن اور حسین گھر میں بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے تختیوں پہ، سلٹ پہ، جو سلٹ رہتی نا استاد جو بچوں کو لکھ کر دیتے چاک پیس سے، یہ لکھو یہ لکھو، ایسا امام حسن حسین دونوں مل کے تختی پر ایک لکھے کچھ چیزیں، لکھنے کے بعد حسن کیا بولے؟ حسین میری ہینڈ رائٹنگ، میری رائٹنگ اچھی ہے۔ امام حسن بولے، امام حسن کیا بولے؟ نہیں میری اچھی ہے۔ دونوں بچے ہوتے نا، بولتے نا بچے، میری اچھی تیری اچھی بولے، تو امام حسن امام حسین کیا بولے؟ نہیں نہیں، کس کی اچھی ہے یہ فیصلہ فاطمہ کرے گی، اماں جان۔ اماں کے پاس جائیں گے، توجہ چاہ رہا ہوں، اماں کے پاس جائیں گے، فاطمہ کے پاس آئے، وہ فاطمہ جن کے دربار سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، وہ فاطمہ جن کے گھر سے
بڑے بڑے نہیں ہونے والے مسئلے حل کرتی ہے۔ جب امام حسن حسین آ کر کہنے لگے اماں اماں یہ دیکھو کس کی ریٹنگ اچھی ہے، ذرا آپ بھی بتائیے۔ اب فاطمہ نے دیکھا حسن کو بولوں تو حسین کا دل دکھے گا، حسین کو بولوں تو حسن کا دل دکھے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتی، جاؤ تم تمہارے بابا علی کے پاس چلے جانا۔ فوراً علی کے پاس جاتے ہیں۔ کون علی؟ جس کو نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کون ہے علی؟ عمر کہتے ہیں اگر ہمارے دور میں علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے تھے۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا بڑے بڑے صحابہ کو چٹکیوں میں علی مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ کون علی؟ وہ علی جو میرے نبی نے کہہ دیا جو میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اور کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں نبی نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس علی کے دربار میں آتے ہیں، آ کر کہتے بابا بتائیے حسن کی ریٹنگ اچھی ہے یا حسین کی اچھی ہے؟ تو حضرت علی نے دیکھا حسن کو بولوں تو حسین کا دل دکھے گا، حسین کی بولوں تو حسن کا دل دکھے گا۔ ہم تو کسی کا دل دکھانے والے نہیں، فیصلہ تو بڑا کٹھن ہے بیٹا، یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، نانا کے پاس جاؤ، نانا کے پاس جاؤ۔ نانا بیٹھے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کیا چہرہ ہے میرے نبی کا چہرہ، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کیا چہرہ ہے۔ سورج کو روشنی چاند کو چمکنا یہ ملا ہے تو کسی اور کے صدقے میں نہیں، نبی کے تلووں کے صدقے میں وہ نور ملا ہے۔ تو یاد رکھو جب نبی کے پاس دوڑتے ہوئے گئے نانا نانا، نانا جان کے پاس جا کر کیسا پیار کر رہے ہیں، نانا جان سے کہتے نانا نانا، سرکار کے اس طرح گھٹنوں کو ٹچ کر کے کہتے نانا یہ دیکھیے کس کی ریٹنگ اچھی ہے، میری ہے یا حسن کی ہے یا حسین کی ہے؟ تو آپ نے دیکھا حسن کو بولوں تو حسین ناراض، حسین کو بولوں تو حسن ناراض۔ اب کرے تو کیا کریں، فیصلہ رب پر چھوڑے تو رب نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل آئے، دیکھیے گھر میں تختیوں پہ لکھے سو مسئلہ آسمانوں سے آ رہا ہے حل کرنے کے لیے۔ جبریل آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جو آپ نے رب پر چھوڑا نا، رب نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کے حکم سے آیا ہوں، یہ سیب جنت کا لایا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیا گھرانہ ہے جی، کبھی جنت کے کپڑے کبھی جنت کا پھل، محبت سے بولو جی، جنت کے کپڑے جنت کا پھل لائے ہیں۔ جبریل کہہ رہے ہیں آقا یہ پھل ہے، یہ سیب ہے، دونوں تختیاں رکھو، سیب کو اچھالو، جس کی تختی پہ سیب گریا اس کی ریٹنگ اچھی ہے۔ اچھی بات ہے، دونوں تختیاں رکھیں، سیب اچھالے۔ اب سیب اچھالے، چلے گیا، غائب ہو گیا سیب، دیکھ رہے دکھ رہا نہیں سیب، سیب کہاں گیا؟ رب کی بارگاہ میں رو رہا ہے، اے اللہ اس وقت تو نے مجھے فیصلے کے لیے وہاں بھیجا، اگر میں حسن کی تختی پر گرا قیامت تک حسین کے چاہنے والے مجھے کیا کہیں گے، اگر حسین کی تختی پر گرا تو حسن کے چاہنے والے کیا کہیں گے؟ میں بہت پیچیدہ، میں الجھ گیا ہوں اس مسئلے میں۔ تو رب نے کہا او سیب دیکھتا کیا ہے، جب تجھے فیصلہ کرنے کی بات آئی تو دو ٹکڑے ہو کر دونوں تختیوں پر گر کر فیصلہ کر دے۔ تو حکم خدا سے سیب دو ٹکڑے ہوا، دونوں تختی پر گر کر بتا دیا حسن بھی اچھے ہیں حسین بھی اچھے ہیں، حسن بھی اچھے ہیں حسین بھی اچھے ہیں، یہ ہے حسن یہ ہے حسین، ان سے محبت کرو، الا المودۃ فی القربی، یہ میرے گھر والے ہیں، جو ان سے محبت کیا وہ گویا مجھ سے محبت کیا۔ اچھا صحابہ اکرام کے دربار میں حضور نے کہا کہ اے میرے صحابہ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا، بولو سبحان اللہ، وہ مومن مرا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھا، دشمنی رکھا، ایسا دشمنی رکھ کو مر گیا وہ کافر مرا۔ سرکار بول رہے ہیں تو اہل بیت سے کبھی بغض نہیں رکھنا، سیدوں سے پنگا نہیں لینا، سیدوں کی توہین نہیں کرنا، سادات کا مذاق نہیں اڑانا، سیدوں کی توہین نہیں کرنا، سیدوں کا احترام کرنے سے فاطمہ خوش ہو جاتی ہے، رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں، باتیں نکلتی جاتی ہے۔ مجھے مختصر کرنا ہے، اب میدان کربلا کی سرزمین پر 72 جو کربلا میں آئے تھے امام حسین کی طرف سے، کتنے تھے وہ؟ 72 کتنے تھے؟ 72 بولے تو 72 72 72
इतने लोग थे। उधर कितने थे यजीदा? 22,000। कितने थे वो? 22,000 का लश्कर, इधर 72। अच्छा, वो जो लश्कर है वहाँ सब मर्दा हैं, यहाँ 72 में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। इमाम हुसैन की बीवी भी हैं, छोटे बच्चे हैं, दूध पीता हुआ बच्चा भी है, सकीना भी हैं। ज़रा तवज्जो चाह रहा हूँ। इधर 22,000, इधर 72, और वो 22,000 का जो लश्कर आया इमाम हुसैन से एक ही बात बोल रहे हो, या तो यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानो या नहीं तो तुम्हारा सर हम तन से उड़ा देंगे, ये तक बोल रहे हो। अब इमाम हुसैन बोले मैं सर तो कटा सकता हूँ, यजीद के हाथ में हाथ नहीं देता। अच्छा, यजीद के हाथ में हाथ कहीं को नहीं देते? बोले इमाम हुसैन यजीद बेनमाजी था। यजीद क्या था? बेनमाजी था, शराब पीता था खुलेआम, औरतों के साथ जिना करता था, मस्जिदों में घोड़े बांधता और मस्जिदों की बेहुरमती करता था। यानी नबी की शरीयत में रद्दोबदल करने वाले का नाम यजीद। रद्दोबदल, चेंज करना, नबी जो शरीयत लाए उसको मिटा रहा था। इस्लाम की मजबूत जड़ों को कमजोर करने के लिए यजीद ये चाहता था दुनिया वाले मुझे वोट डाले या ना डाले, अगर हुसैन डाल दिए तो सारी दुनिया मुझे एक्सेप्ट करेगी, तस्लीम करेगी। पहले हुसैन को पटाओ, अगर हुसैन नहीं माने तो पानी बंद कर दो, फिर भी नहीं माने तलवारें चलाओ, फिर भी नहीं माने पूरे खैमे को जला दो, हुसैन का सर तो काटो या तो मनवा कर लाओ। ये यजीद का ऐलान था। और जो हुसैन से जंग करके आएगा उसे सोना दिया जाएगा, चांदी दिया जाएगा, फलाने जगह का गवर्नर बना देंगे, फलाने जगह का एमएलए बना देंगे, मेरी जुबान में बोल रहा हूँ, फलाने जगह का मिनिस्टर बना देंगे। ये लालच यजीद दिया था और लोग लालच में आकर मौला हुसैन के खून के प्यासे बनकर खड़े थे। 22,000 उधर है, 72 इधर है। मौला हुसैन करबला की जमीन पर खड़े हैं, पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन हो गए पानी बंद होकर। तवज्जो चारों, कितने दिन हो गए? 3 दिन से पानी बंद है। एक तो वो करबला की ज़मीन की वहाँ की धूप, उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी सऊदी की गर्मी को, वहाँ की गर्मी का आलम क्या होगा, आप ज़रा गौर करें। मौला हुसैन ने भूखे प्यासे रहकर इस्लाम को बचाया हमारे लिए, इस्लाम को बचाया हमारे लिए। अगर आज इमाम हुसैन सर ना कटाते तो आज मस्जिद के मीनार नज़र ना आते थे। ये इमाम हुसैन के सर कटने से आज मस्जिदें क़ायम हैं, नमाजें क़ायम हैं, हज व काबा क़ायम है। ये इमाम हुसैन का करम है। हुसैन मरकर भी मरे नहीं, आज भी जिंदा है। पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद नहीं रखता, हुसैन रखता है। और ये पता चला यजीद मर गया, मिट्टी में मिल गया, मगर हुसैन मरकर भी मरे नहीं, आज भी जिंदा है। दिलों में हुकूमत, सरों पे हुकूमत, हर जगह हुसैन की हुकूमत है। पूरे दुनिया का सर्वे करो, मोहम्मद हुसैन मिलेगा, कासिम मिलेंगे, असगर मिलेगा, अब्बास नाम वाले मिलेंगे, हुसैन हसन वाले मिलेंगे। क्या कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद रखता? क्या बोलो जी, रखते नहीं रखते। इसका मतलब ये है यजीद गलत है, हुसैन सच्चे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन सच्चे हैं और इमाम हुसैन आज भी दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। 72 इधर है, 22,000 इधर है। जहाँ करबला है ना, उस करबला से थोड़े दूरी पर एक खेड़ा गाँव था, देहात था। वो गाँव में एक बेवा औरत थी, उनके शोहर फलाने जंग में शहीद हो गए थे। अब वो बेवा औरत का एक बेटा था जिसकी शादी होकर 17 दिन हो गए थे। कितने दिन हुए थे? 17 दिन हो गए थे। करबला में पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन के भूखे प्यासे रहकर इमाम हुसैन मैदान जंग में करबला में मौजूद हैं। जब वो औरत को पता चला तो मुसल्ला बिछाकर वो बूढ़ी माँ रोने लगी। बेटा आकर पूछा, माँ क्यों रो रही है? क्या मैंने तेरा दिल दुखाया? मैंने तो कभी तेरा दिल नहीं दुखाया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई माँ, तेरा दिल तो कहीं नहीं दुख गया? तो बेटे से कहने लगी, नहीं बेटे, तूने मेरा दिल नहीं दुखाया। माँ फिर क्यों रो रही है? बेटे मुझे इमाम हुसैन याद आ रहे हैं। करबला की सरजमीन पर फातिमा का लाल 3 दिन से प्यासा है, बच्चे पानी के लिए तड़प रहे हैं, इस्लाम के लिए अपनी जान देने के लिए। करबला के
کے میدان میں کھڑے ہیں۔ بیٹے تو جوان ہے مگر تیری شادی ہو کر صرف 17 یا 15 دن ہو گئے بیٹے، میں اس لیے اپنی قسمت پر رو رہی ہوں، میری کیسی قسمت ہائے رے، کاش مجھے اور بیٹے اللہ دیتا تو میں نواز رسول پہ قربان کرنے کے لیے بھیجتی تھی۔ تیری شادی ہو کر 17 یا 15 دن بھی پورے نہیں ہوئے، تیری بیوی کے ہاتھ کی مہندی بھی ختم نہیں ہوئی، میں اس فکر میں رو رہی ہوں۔ اتنا سنتے ہی بیٹے نے کیا کہا، اماں اگر تیری یہ خواہش ہے کہ میں میدان جنگ میں جا کر سر کٹا دوں تو ماں تیرے حکم پر میں حسین پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں، ماں مجھے لے چل۔ تو ماں نے اپنے بیٹے کے جملے کو سنا، ممتا تڑپ جاتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتنا نیک بیٹا عطا فرما دیا، جو فاطمہ کے لال پر جب سر کٹائے گا تو قیامت میں خاتون جنت کے دامن پکڑ کے جنت میں فخر سے جا سکوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے کہا ماں مجھے اجازت دے دو، میں میدان جنگ میں جاؤں گا، مگر ماں میری بیوی جو ہے نا شادی ہو کر صرف 15 یا 17 دن ہو گئے، وہ دلہن اپنی ساری امیدوں کا صحرا میرے سر پہ باندھ کر آئی ہے، میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، میرے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑا، میرے لیے اپنے بہنوں کو چھوڑا، میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑا۔ ہمارے گھر کے اندر بھی بچی بچپن سے لے کر جوانی تک گھر میں رہتی ہے، جیسے بچی جوان ہوئی ہم اس کی شادی کرتے ہیں۔ جو ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر بچی کو جنا تھا، وہ بچی کو پالا تھا، وہ بچی کو جوان کیا، جب شادی کرتے ہیں تو ماں کو چھوڑ کر جب اپنے میکے جاتی ہے، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ میری بیٹی میں آتے ہی دسترخوان بچھاتی تھی، میری بیٹی میں آتے ہی مجھے پانی لا کر دیتی تھی، آج شادی کر دیے بیٹی چلے گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں لوگوں، اللہ اکبر۔ میرے حسین کا غلام وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اماں وہ جو دلہن آئی ہے پوری امیدیں میرے سر پہ باندھ کر آئی ہے، تیری اجازت ہو تو میں ایک بار میری بیوی کو بات کر لوں، میں ایک بار میری بیوی سے اجازت لے لوں۔ ماں نے کہا بیٹے جلدی جا۔ جیسے ہی دلہن کے کمرے میں دولہا پہنچا، جا کر پوچھتے ہیں، اے میری شریک حیات، اے میری شریک حیات، میں کربلا کی سرزمین پر مولا حسین پر اپنا سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس آنے والی عورت نے کیا کہا، میری بہنیں اس خاتون نے کیا کہا جو شادی ہو کر ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا، 15 سے 17 دن گزرے ہیں اور شوہر کہہ رہا ہے میں سر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں، واپس آنا نہیں ہے، جب جاؤں گا تو میری میت ہی چاہ سکتی ہے، میرا جنازہ آ جائے گا، میری شریک حیات مجھے تیری اجازت چاہیے۔ اتنا سنتے ہی اس آنے والی دلہن نے کہا، اے میرے سرتاج دیر کس بات کی ہے، تم جاؤ سر کٹانا تاکہ قیامت میں میں بھی فخر کروں کہ میرا شوہر بھی اہل بیت کی محبت میں سر کٹا دیا ہے۔ اور جانا میرے شوہر چلے جانا۔ جیسے گھر سے باہر نکلنے لگے، بیوی نے پھر ایک بار آواز دی، اے میرے سرتاج رکو۔ جیسے رکاتی ہے، قریب آ کر کہتی ہے، دامن پکڑ کے کہتی ہے، میرے سرتاج اب تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ کٹ ہو جائیں گے، آپ کے جسم پہ تلواریں چلے گی، مگر میرے سرتاج جب تم مر جاؤ گے نا تمہارا مقام بڑھ جائے گا، تم شہیدوں کے ساتھ جنت میں رہو گے، مجھ سے ایک وعدہ کر لینا، کل قیامت میں مجھے بھی جنت میں ساتھ لے کر جانا، مجھے نہ بھولنا، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے کر جانا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے وعدہ لیا، وعدہ لے کر میدان کربلا میں پہنچے، امام حسین کے قدموں کو چوما، حسین سے پرمیشن لیے، سرکار مجھے اجازت دے دو، ان یزیدیوں کو تلوار کے زور سے کاٹ کر گادر مولی کی طرح جہنم رسید کر دوں گا۔ 22,000 کے لشکر میں ایک مرد مجاہد وہب بن عبداللہ کلبی گھوڑا گھمائے اور ایسا تیز گھوڑا لے کر اندر گھسے کہ تلوار چلتی تو سر ایسے کٹنے لگے جیسے گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے، کٹتے جا رہے گرتے جا رہے، کٹتے جا رہے گرتے جا رہے۔ یزیدی حیران ہے، یہ کون ہے شخص، یہ مکے کا بھی نہیں مدینے کا بھی نہیں، کہاں سے آیا؟ تو پتا چلا کہ یہ بازو میں کھیڑے گاؤں کا ہے جو حسین کا چاہنے والا ہے۔ ارے حسین کے چاہنے والے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ حیران ہے یزیدی، اس کی تلوار رکنے کا نام نہیں لیتی ہے، جو بھی آتا سر اڑتا ہے، جو بھی آتا سر کٹتا ہے۔ اللہ اکبر، کاٹتے کاٹتے
کاٹتے کاٹتے ہزاروں لاشیں ڈال کر وہب بن عبداللہ کلبی ماں کے پاس پہنچے. ماں دیکھ تیرا بیٹا لڑ رہا ہے, اب تو خوش ہے نا, تو خوش ہے نا ماں, تو خوش ہے نا. تو ماں کہتی ہے بڑھاپے کا عالم ہے, ہر بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹا جب جوان ہوتا ہے نا آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں, مگر یہ کیسی ماں تھی جو اپنے جوان بیٹے کو قربان کر رہی, یہ کیسی ماں تھی جو اپنے جوان ایک اکلوتے بیٹے کو اہل بیت کی محبت میں قربان کر رہی ہے. کہا کہ بیٹے تو ابھی تک زندہ ہے, بیٹے میری خوشی کی معراج جب ہوگی میں تیرا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں, تیرا کٹا ہوا سر دیکھنا چاہتی ہوں. یہ جملہ سنتے ہی حضرت وہب بن عبداللہ کلبی میں ایک جوش آیا. آپ ایسا لشکر میں گھس گئے کہ جیسا آسمان کا سینہ چیر کر بجلی جاتی ویسا وہب بن عبداللہ کلبی گھس گئے اور کاٹتے گئے. تو یزیدیوں نے اعلان کر دیا, شمر نے, عمرو بن سعد نے اعلان کر دیا, چاروں طرف سے اسے گھیر لو. چاروں طرف سے ایک وقت میں تیریں آئی اور تیریں بدن کو لگی حتیٰ کہ آپ کمزور پڑ گئے. ایک شخص آیا, اتنی زور سے ان کی گردن پہ تلوار مارا کہ سر کٹ کر نیچے گر گیا. آپ گھوڑے پر تھے, آپ کا دھڑ نیچے گرا, گھوڑا ایک طرف گرا. وہ سر یزیدوں نے پکڑ کر امام حسین کے قریب جو اس کی ماں ٹھہری تھی پھینک دیتے ہیں. کربلا کی زمین کی مٹی میں لڑکتا ہوا وہ کٹا ہوا سر ماں کے قدموں کے پاس آ کر گر گیا. ماں نے اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھاتی ہے, مٹی لگی ہوئی تھی, خون جا رہا تھا, پوچھ کر کہتی ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کیا. ایک بیٹا کیا, اگر تو ہزاروں بیٹے دے دے تو میں ایسے ہی قربان کر دوں گی اسلام کے نام پر. اے نوجوانوں, وہ جوان جو 17 دن کا دولہا تھا اس نے سر کٹایا ہے, آج تم ولیمے کے دن ہی فجر چھوڑ دیتے ہو, نکاح کے دن ہی فجر چھوڑ دیتے ہو, جوڑے کے دن ہی فجر چھوڑ دیتے ہو. یہ کہاں کی محبت ہے اللہ رسول سے؟ اگر سچی محبت ہے تو شادی کا دن جو نیا شروع ہو رہا اس دن فجر کی نماز چھوٹنا نہیں, نماز کی ادائیگی کرنا. امام حسین کے چاہنے والوں ایک شہید کربلا میں اپنا سر کا نذرانہ دے کر قیامت تک کے جوانوں کو جھنجھوڑ دیا. لوگوں, جینا ہے تو اللہ کے لیے, مرنا ہے تو اللہ کے لیے. یہ ہے میدان کربلا. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کربلا کا ذکر سنیں, سبحان اللہ بولے, اٹھ کر چلے گئے, نہیں کل سے نماز کی پابندی ہوں گی. بولو جی, نماز پڑھنے کے لیے کتنے منٹ لگ رہے ہیں؟ 15 منٹ. کتنے؟ 15-20 منٹ. 15 سے 20 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالو. خدا کی قسم یہ 15-20 منٹ نماز کے لیے جو نکالے نا, جس دن تم گھر سے مردے نکلیں گے تو اس وقت خبر میں یہ نماز آئے گی, تو نے میرے خاطر لوگوں کو چھوڑا تھا, اب سب تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, میں تیرے خبر میں قیامت تک ساتھ رہوں گی. نماز ساتھ آئے گی خبر میں, ماں باپ کی خدمت ساتھ آئے گی انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, ماں کے وفادار بنیں گے. اس نوجوان کے اس ایک واقعے سے کئی عبرت کے انمول موتی ملتے ہیں. اس نے ماں کے حکم پر سر کٹایا, اس نے حسین کی محبت میں سر کٹایا, اس نے نوی بیوی کو جو 15 دن 17 دن ہو گئے شادی ہو کر وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے دین کی راہ میں اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کر نوجوانوں کی سوچ کو بدل دیا. جوانوں, اپنی جوانی کو حسین کے نام پر قربان کر دو. بوڑھاپے میں تو لوگ مسجد کو آتے ہی ہیں, جوانی میں نماز کو آنے والے جوان کے 2 رکعت اللہ 70 رکعت کے برابر ثواب دیتا ہے. اس لیے کہ تیرا نفس تازہ ہے, تیرے اندر جوانی کا جوش ہے. ان سب کو کھندل کر جو سجدے کرتے ہیں اللہ اسے 70 رکعتوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے. بوڑھاپے میں نماز تو پڑھنا ہی ہے, مگر بوڑھاپے میں لوگ بوڑھے جو ہیں ان کے بھی دل میں تمنا ہے میں پورے نمازاں سنتاں نفلہ پڑھوں گا, مگر گھٹنے جواب دے رہے ہیں, کمر جواب دے رہی ہے, پیروں میں درد ہو رہا ہے. نماز پڑھنے کی خواہش ہے مگر درد ہو رہا ہے. ارے جب جوان تھے نماز نہیں پڑھے, اب بوڑھاپے میں تڑپو گے تو پیر اٹھتے نہیں, گھٹنے
بینڈ ہوتے نہیں، کمبر میں درد، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، ہم رو رہے ہیں، اے اللہ کاش میری کمبر سیدھی ہوتی تو میں کرسی پہ بیٹھ کے نہیں، یہ ماتا زمین کو ٹیک کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا۔ بوڑھاپے میں پڑھنا کمال نہیں ہے، جوانوں اپنی جوانی کو قربان کرتے ہوئے سجدوں سے اپنے سروں کو سجدوں سے آباد رکھو، مسجد میں آؤ، حافظ صاحب سے جڑ کر رہو۔ آپ کے گاؤں میں یہ صرف سنگل پروگرام نہیں، ہر محلے میں، آپ کے محلے میں ساری عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو جمع کر ایسی محفلیں سجاؤ، انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے بچے ہیں وہ دنیا دار نہیں حسین کے دیوانے بن جائیں گے۔ ابھی نعت پڑھ رہے تھے الیاس بھائی، تو بچے بڑا اچھے انداز میں جواب دے رہے تھے، ہے نا، پورے بچے جواب دے رہے تھے، بولو بھائی دے رہے تھے نا جواب بچے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ کس کی تربیت ہے؟ حافظ صاحب کی۔ سبحان اللہ، بولو جی سبحان اللہ۔ بچوں کو ایک ہمت آتی اندر، تمہیں سبحان اللہ بولے تو۔ سبحان اللہ، یہ حافظ صاحب کی تربیت کا نتیجہ ہے جو آج تمہارے بچے حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حالانکہ نانا بیٹھے ہوں گے، بابا بھی بیٹھیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر بچے سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بس اتنا سمجھ میں آ رہا، بس سبحان اللہ بولنا معلوم ہے، مگر نعت پڑھنا وہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ نعت پڑھنے کا فن کسی کو ہر کسی کو نہیں ملتا، اللہ کسی کو عطا کر دیتا ہے۔ نعت پڑھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، نعت سننا میرے نبی کی سنت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمیں خبر میں جائیں گے نا، سب سے پہلے 3 سوالہ ہوں گے۔ پہلا سوال من ربکا، دوسرا سوال ما دینکا، تیسرا سوال میرے نبی تشریف لائیں گے، فرشتے بولیں گے یہ جو آئے نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر وہ ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر نعت سنا، درود پڑھا، سلام پڑھا، تو وہ اندر خبر میں جاتی، دل اندر ایمان پکارے گا، کیا کہے گا معلوم ہے؟ جب فرشتے قبر میں چہرہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت جب فرشتے قبر میں، سب کی خبر میں آئیں گے، ہمیں بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے۔ جب حضور لائیں گے سامنے ہماری خبر میں، کیا حال ہوگا؟ حضور آئیں گے سامنے، شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ جب فرشتے قبر میں، ماں کہاں گئی، باپ کہاں گیا، خبر میں آنکھ کھلتے ہی روئے گا، بیوی بچے کوئی نہیں ہے، خبر میں حضور آئیں گے، حضور۔ شاعر کہہ رہا ہے جب فرشتے قبر میں چہرہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر، ہو زباں پر، ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ السلام اے شہنشاہ مدینہ، رات دن نبی کی محبت میں درود و سلام پڑھتے رہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں وسنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، اے شہنشاہ مدینہ، اللہ
مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی کسی موقع پر تفصیلی کربلا کا ذکر ہوگا۔ ابھی ہم پورا تذکرہ نہیں کر سکے، صرف ایک غلام حسین کے شہید ہونے کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ شہدائے کربلا کے ذکر کی برکت سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ آج اس محفل کو